بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے، جسمانی کمزوری کو دور کرنے کے لیے، جسم کے اندر طاقت ہی طاقت لانے کے لیے آج اپنے تمام بھائیوں کو، دوستوں کو ایک ایسے جوس کے بارے میں، ایک ایسی ڈرنک کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کے اندر اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی، اتنی انرجی آ جائے گی، اتنی قوت آ جائے گی، آپ کی قوت باہ میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ آپ عام سی مردانہ کمزوری کو، جس کو آپ لے کر پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے اندر جان نہیں رہی، میرے جسم میں جان نہیں رہی، میں بہت کمزور ہو گیا ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے میں نامرد ہو چکا ہوں، میرے اندر مردانہ کمزوری کا بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، تو آج اگر آپ یہ ڈرنک بنا کر پی لیتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر اس قدر طاقت پیدا ہو جائے گی کہ اگر آپ نے ایک شادی کر رکھی ہے تو آپ کو 4 شادیاں کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اس قدر آج کے اس نسخے میں، آج کے اس ڈرنک میں طاقت ہے کہ آپ کا ایک شادی سے گزارا نہیں ہو پائے گا۔ آج کل جگہ جگہ دیواروں پر، اخباروں میں یہ اشتہارات لگے ہوتے ہیں کہ مردانہ دوائی لے سکتے ہیں، مختلف قسم کے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کی وجوہات، مردانہ کمزوری کی علامات، مردانہ کمزوری کا علاج، بڑی بڑی دیواروں پر آپ کو دواخانوں کے بارے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستو، یہ جو دواخانے ہیں یہ صرف لوٹنے کی جگہ ہے۔ آپ گھر بیٹھ کر آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قدرتی اشیاء سے اپنے اندر ہر طرح کی طاقت پا سکتے ہیں، اپنے اندر ہر طرح کی کمزوری کو دور کر کے ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور ان نیم حکیموں سے جان چھڑا کر، ان دواخانوں سے جان چھڑا کر جو اتنے پیسے بٹورتے ہیں، ان سے جان چھڑا کر آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، شادی شدہ اچھی لائف گزار سکتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کسی کا کوئی ایسا نسخہ استعمال کر لیں جو معدے میں جا کر آپ کو نقصان پہنچا دے، آپ کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اور آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں۔ آج کل کے دور میں جب کہ انٹرنیٹ اور موبائل فون کے بہت سارے وسائل موجود ہیں، فوائد موجود ہیں، وہاں اس کے نقصانات بھی ہیں۔ بہت سارے نوجوان شادی سے پہلے ہی اپنی توانائی کو ایسی جگہوں پر ضائع کر چکے ہوتے ہیں کہ شادی کا نام سنتے ہی ان کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے، غلط کاریوں کی وجہ سے اپنا نقصان کر چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کو جو ڈرنک بتانے جا رہا ہوں اس کو پینا شروع کر دیں، آپ کی کمزوری ایسے ختم ہو جائے گی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے اندر کوئی مردانہ کمزوری تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے آج کے دور میں غیر معیاری غذائی عادتیں جو ہوتی ہیں، غیر صحت مند طرز زندگی، ایسی خوراکیں ہیں، جنک فوڈز ہیں جن کو ہم پور ڈائٹ کہتے ہیں، ان کو لے کر بھی ہم مردانہ کمزوری کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ قوت، وہ طاقت پیدا نہیں ہو رہی ہوتی جو کہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہم پور ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ دوستو، جو لوگ کہتے ہیں کہ مردانہ کمزوری کا ہم شکار ہیں، ان میں سب سے تو بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں کہ جب بھی شادی شدہ لوگ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کو ڈر لگتا ہے، شرم محسوس ہوتی ہے، وہ وقت سے پہلے ان کا انزال ہو جاتا ہے اور شرم کے مارے وہ بیوی کے ساتھ اپنی آنکھیں نہیں ملا پاتے۔ اس وقت دنیا کے اندر 31% ایسے مرد موجود ہیں جو اس طرح کے مسائل کا شکار ہیں، اور ان کی سب سے بڑی وجہ موٹاپا، ورزش نہ کرنا، ذہنی دباؤ اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی ڈائٹ نہ لینا ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کوئی خطرناک بات نہیں ہے، یہ صرف ڈرانے کے لیے بتایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر بیچارہ جوان لڑکا، جوان آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہمیں بس اپنی زندگی کے کچھ تھوڑے سے عادات کو بدلنا ہے، جیسے ہم اپنی عادتوں کو بدل لیں گے تو ہمارے اندر تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ سب سے پہلے آپ نے جو ایک کام کرنا ہے اس ڈرنک کو پینے کے ساتھ ساتھ، وہ یہ کرنا ہے کہ ذہنی دباؤ سے آپ نے دور رہنا ہے، اپنے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہیں آنے دینا، خاص کر ذہنی دباؤ آپ نے اپنے اوپر کسی قسم کا نہیں آنے دینا۔ کوئی آپ کو جتنی مرضی باتیں سنائے، کچھ بھی کہہ لے، آپ نے ان کو اپنے ذہن کے اوپر سوار نہیں کر لینا۔ جب تک آپ کا ذہن فریش نہیں ہوگا، ریلیکس نہیں ہوگا، آپ دنیا کے بڑے سے بڑے حکیموں کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی دعا آپ کو اثر نہیں کر سکے گی۔ جس نسخے کے بارے میں، جس ڈرنک کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، بڑی ہی مزیدار، بڑی ہی آسان سی اور بڑی ہی طاقت دینے والی یہ ڈرنک ہے۔ اس کو آپ کیسے بنائیں گے، اس کے لیے ہم باری جو چیزیں استعمال ہونی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کی یہ جو ہم ڈرنک بنانے جا رہے ہیں، اس میں ہم 1 گلاس ڈرنک کا بنائیں گے، جوس کا بنائیں گے، جس میں ہم نے جو انگریڈینٹ استعمال کرنے ہیں ان کو اپنے غور سے بس سن لینا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ 1 گلاس کے لیے یہ آپ کو چیزیں بتانے جا رہا ہوں، صرف 1 گلاس بنانے کے لیے۔ اگر آپ 1 گلاس سے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 گلاس بنانے کے لیے آپ کو یہ جوس بتانے جا رہا ہوں۔
آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک گلاس دودھ کا لے لینا ہے، ایک گلاس سے تھوڑا سا بس کم ہو دودھ کا لے کر، دودھ جو ہے نا وہ ابلا ہوا ہونا چاہیے، کڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک عدد چوہاڑا ڈال دینا ہے۔ چوہارا آپ کو ایزیلی اپنی دکان سے، اپنے پاس کسی بھی دکان سے مل جائے گا۔ چوہارا اس میں آپ نے ایک عدد ڈال دینا ہے۔ یہ میں ایک گلاس جوس بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس میں آپ نے 4 سے 5 عدد بادام کی گریاں ڈال دینی ہے۔ 4 سے 5 عدد آپ نے بادام ڈال دینے ہیں۔ بادام بھی آپ کے گھر میں، آپ کے کچن میں اویلیبل ہوں گے، بڑی عام سی چیز ہے، یہ آسانی سے پنساری سے مل جاتی ہے، کسی بھی جنرل سٹور سے، پرچون کی دکان سے آپ کو مل جائیں گے، چھوٹے چھوٹے پیکٹ میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس میں آدھا چمچ جو ہے نا یا 1 چمچ پیاز کا رس آپ نے ڈال دینا ہے۔ ایک چھوٹا سا پیاز لے کر اس کا رس نکال لیں اور 1 چمچ یا آدھا چمچ پیاز کا رس آپ نے اس دودھ میں مکس کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سونف لینی ہے۔ سونف بھی بہت ہی عام سی چیز ہے، آدھا چمچ اس میں سونف کا مکس کر لیں۔ اس کے بعد مصری بہت ہی کمال کی چیز ہے، یہ آپ کو پنساری سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی، 20-30 روپے میں اتنی ساری دے دے گا آپ کو۔ پیسی ہوئی مصری آپ نے اس میں چٹکی بھر کر یا آدھا چمچ وہ ڈال دینی ہے۔ اس کے بعد دوستو بھنے ہوئے چنے بڑی کمال کی چیز ہے، یہ ہم اس کو بہت اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کے فائدے جان جائیں آپ اس کو پکڑ کر چومنا شروع کر دیں گے۔ بھنے ہوئے چنے آپ نے لینے ہیں، آپ نے 1 چمچ یا 1.5 چمچ بھنے ہوئے چنے اس دودھ میں شامل کر دینے ہیں۔ غور سے نوٹ فرما لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 1 گلاس جوس بنانے کے لیے 1 گلاس دودھ کا لیں، اس میں آپ نے چوہارا ڈالنا ہے، بادام، پیاز کا رس، سونف، مصری اور بھنے ہوئے چنے ڈال کر اس کو آپ نے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے۔ جب آپ اچھی طرح سے اس کو گرائنڈ کر لیں تو چاہے تو تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیں، نہیں تو ایسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات بس یاد رکھنی ہے کہ اس دودھ کے اندر آپ نے چینی کو مکس نہیں کرنا، چینی کی جگہ ہم نے مصری ڈال دی ہے، وہ بھی میٹھی ہوتی ہے، چینی کو آپ نے مکس نہیں کرنا۔ اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس جگ سے جوس کو گلاس میں نکال کر چپ کر کے اس کو آپ نے پی لینا ہے۔ اگر آپ جم جاتے ہیں، جم جوائن کرتے ہیں تو جم سے آ کر 1 گلاس پی لیں، اور نہیں تو اگر آپ صبح ناشتے میں پینا چاہتے ہیں تو ناشتے میں 1 گلاس پی لیں۔ دوستو یہ آپ کو لگ تو بڑا ایک چھوٹا سا نسخہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت پوشیدہ ہے نا کہ اگر آپ کی ایک شادی ہے تو آپ کا ایک شادی سے گزارا نہیں ہو پائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اور جو میرے بھائی، جوان بھائی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم نامرد ہو جائیں گے، ہمارے اندر مردانہ کمزوری پیدا ہو چکی ہے، جوانی کی غلط کاریوں کی وجہ سے ہمارے اندر مردانہ کمزوری کا شکار ہو چکے ہیں، میری آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، سب سے پہلے اللہ کے حضور گناہوں کی توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ روزانہ کا یہ 1 گلاس پی لیا کریں۔ 1 گلاس پینے کے بعد کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں اور اپنے ذہن کو صاف رکھیں، پاک رکھیں، کسی قسم کا دباؤ نہ آنے دیں۔ اگر آپ نے 5 6 سال 10 سال تک غلط کام کیے تو جب آپ 5 سے 6 دن یا 10 دن اس ڈرنک کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کے اندر وہی پہلے والی طاقت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ میرے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہڈیوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک سب کو یہ دیا جا سکتا ہے، یہ بڑے ہی کمال کی چیز ہے۔ اس کو اگر آپ ابھی سے استعمال کرنا شروع کر دیں، جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی استعمال کرنا شروع کر دیں، ان کے اندر بھی اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ ہر طرح کی ان کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں کہ شادی سے کم 3 مہینے پہلے آپ نے کچھ غذاؤں کا استعمال کرنا ہے جو آپ کو بڑی ہی مشکلات سے بچا سکتی ہیں، جو آپ کو ہر طرح کی طاقت مہیا کر سکتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے اخروٹ۔ اخروٹ ایک بہت ہی کمال کی چیز ہے جو مردانہ طاقت کو بڑھانے کے لیے اس کو بہت ہی اکثیر سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر قوت تو پیدا کرتا ہی کرتا ہے، اخروٹ طاقت تو پیدا کرتا ہی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر پیدا ہونے والے جو سپرم ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بہت زیادہ طاقت دے دیتا ہے، گھاڑا کر دیتا ہے، ان کی موٹیلٹی کو بڑھا دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے اسٹرابری بڑا ہی اچھا پھل ہے، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ مردانہ ہارمونز کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ پھل بہت ہی کمال کا ہے، اس کو جو میرا بھائی استعمال کرنا شروع کر دے، چاہے اس کا شیک بنا کر پی لیا کرے، چاہے اس کا جوس بنا کر پی لیا کرے، وہ کچھ ہی دن استعمال کر کے دیکھے اپنے اندر حیرت انگیز تبدیلی پائے گا۔ تربوز بھی بہت ہی زبردست قسم کا فروٹ ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ مردانہ کمزوری کا خاتمہ کر کے انسان کے جسم کے اندر اضافی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔
جس کی وجہ سے شادی سے پہلے جو مرد پریشان ہوتے ہیں ان کی ہر طرح کی طاقت کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ یہ پٹھوں کی طاقت کو اور بڑھاتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے انسانی جسم کے اندر کام ہوتے ہیں۔ بادام جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا استعمال کرنا ہے۔ بادام مردانہ طاقت میں اضافہ تو کرتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، حافظے کو تیز کرتا ہے۔ جب انسان کا حافظہ تیز ہوگا، ذہنی دباؤ کم ہوگا، تو آٹومیٹک انسان کے اندر سے مردانہ ہارمونز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے۔ انڈے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، انڈے کھانے ویسے بھی انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ انڈوں میں امائنو ایسڈ موجود ہوتا ہے جو مردانہ کمزوری کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس وجہ سے اگر آپ مردانہ کمزوری کا شکار ہیں تو باقاعدگی سے انڈے لینا شروع کر دیں۔ آڑو ایک بڑی ہی زبردست چیز ہے۔ آڑو میں بڑی مقدار میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے، جس کی بدولت ایک جانب کو انسان کے سپرم میں تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کی صورت میں بھی اس کا استعمال بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو باقاعدگی سے ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، جم جایا کریں، ہر طرح کی تمباکو نوشی چھوڑ دیں، سگریٹ پینا چھوڑ دیں، نشہ کرنا چھوڑ دیں، رات کو وقت پر سوئیں، سکون کی نیند سوئیں۔ جتنا پرسکون نیند سوئیں گے اتنے آپ کے اندر ہارمون زیادہ جنریٹ ہوں گے۔ اپنی سوچ کو مثبت رکھیں، پازیٹیو رکھیں، کچھ بھی نیگیٹو سوچنا چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھتے جائیں گے کہ آپ کے اندر کچھ ہی دنوں کے اندر ایسی تبدیلیاں آنا شروع ہو جائے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔